رمضان کے پرسکون اور خاموش راتوں میں مکہ کی مقدس سرزمین پر ایک نیک دل نوجوان زید عبادت اور دعا میں مشغول تھا۔ یہ شب قدر کی رات تھی، وہ عظیم رات جس میں قرآن پاک کی پہلی آیات نازل ہوئیں۔ ہر طرف سکون اور برکت کا ماحول تھا۔ زید اور اس کا خاندان عشاء کی نماز کے بعد اکٹھے ہوئے۔ وہ سب اس مبارک رات کی فضیلت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے۔ ان کے سادہ گھر میں تیل کے چراغ جل رہے تھے جن کی مدھم روشنی دیواروں پر خوبصورت سائے ڈال رہی تھی۔ پورا گھر قرآن کی تلاوت سے گونج رہا تھا، سب کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہو رہی تھیں جیسے دلوں کی دھڑکن ایک ساتھ چل رہی ہو۔ زید جب نماز میں بیٹھا تو اسے اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی تھی۔ اسے یاد آیا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی ماں، جو بہت عقلمند اور تجربہ کار خاتون تھی، سب کو نصیحت کرنے لگے، یہ رات دعا اور بخشش مانگنے کی ہے، اللہ سے ہدایت، کامیابی اور اپنی بہتری کے لیے دعا کرو۔ سب نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ وہ ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلیں۔ زید سوچنے لگا کہ اس رات کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں شکر گزاری اور ایمان کی روشنی بھر گئی۔ رات بیتتی گئی اور صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ زید کے دل میں ایک خوشی اور سکون تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس رات کا اصل تحفہ صرف عبادت ہی نہیں، بلکہ اپنے دل کو بہتر بنانا، نیکی کا عہد کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی نیت کرنا۔ سبق: شب قدر ہمیں اللہ کی بے پناہ رحمت اور برکتوں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو نیکی اور ایمان کے راستے پر ڈالیں۔